زمانوں پہلے نورستان نامی سلطنت ہوا کرتی تھی، جہاں روشنی، امن اور موسیقی کا راج تھا۔ وہاں کی واحد وارث شہزادی مہرو ایک نہایت نیک دل اور ہوشیار لڑکی تھی۔ محل کے سبھی لوگ اسے چاہتے تھے، مگر ایک بات نے سب کو پریشان کیا ہوا تھا۔ ریاست میں نہ جانے کیوں ہر رات کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا۔ کہیں کوئی بیمار اچانک ٹھیک ہو جاتا، کہیں کوئی چور پکڑا جاتا، اور کہیں کسی کی گمشدہ بیٹی واپس آ جاتی۔ لوگ کہتے کوئی غیبی محافظ ہے جو رات کے اندھیروں میں ہمارا خفیہ مددگار ہے۔ شہزادی مہرو بھی یہ بات سنتی تھی، لیکن اسے یقین نہیں تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ رات کے پردوں میں کوئی نیک روح کام کر رہی ہے۔ شہزادی مہرو ہر شام جھیل کے کنارے جا کر بیٹھ جاتی۔ نہ جانے کیوں اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ ایک شام جب وہ خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک پانی میں سے ایک سبز مینڈک اچھل کر اس کے قریب آ گیا۔ مہرو کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ارے تمہیں بھی شاید دوست چاہیے ہے۔ مینڈک نے اس کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھا۔ مہرو کو احساس ہوا کہ اس کی آنکھیں انسانوں جیسی ہیں۔ اس لمحے اسے عجیب سا گمان ہوا، مگر وہ خاموش رہی۔ دن گزرتے گئے اور روز مہرو اسی طرح جھیل کے کنارے آ کر بیٹھنے لگی۔ مہرو کو لگنے لگا کہ یہ مینڈک جیسے ہر روز اس کا انتظار کرتا ہے۔ ایک رات جب آسمان پر گہرے گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، شہزادی مہرو کو جھیل کے پاس سے کوئی سایہ محل کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیا۔ وہ چھپ کر اس کے پیچھے پیچھے گئی، اور جو اس نے دیکھا اس چیز نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے دیکھا کہ مینڈک آہستہ آہستہ ایک انسان میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اونچا قد، مضبوط جسم، بادشاہوں جیسا وقار، آنکھوں میں درد بھی اور طاقت بھی۔ شہزادی مہرو نے خود کو درخت کے پیچھے چھپا لیا۔ وہ شخص جو دن میں مینڈک تھا اور رات کو محل کے باغ میں داخل ہوا اور زخمی چوکیدار کو اٹھا کر طبیب تک لے گیا۔ مہرو حیران رہ گئی، تو یہ ہے وہ غیبی محافظ۔ اگلی رات شہزادی نے ہمت کر کے اس شخص کا سامنا کیا۔ کون ہو تم؟ اور دن میں مینڈک کیسے بن جاتے ہو؟ وہ خاموش کھڑا رہا، پھر آہستگی سے بولا، میں فرہاد ہوں، نورستان کا اصل وارث۔ مجھے ایک جادوگرنی نے بد دعا دی تھی کہ تم دن میں مینڈک رہو گے اور رات میں انسان، اور یہ جادو تبھی ٹوٹے گا جب میں 3 آزمائشیں پوری کروں گا۔ شہزادی مہرو نے پوچھا، کیسی آزمائشیں؟ شہزادے فرہاد نے بتایا کہ ان آزمائشوں میں میرا ساتھ صرف ایک خالص دل رکھنے والا انسان ہی دے سکتا ہے۔ مہرو کا اچانک دل دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ اصل میں یہ اس کا امتحان ہے۔ شہزادی مہرو نے شہزادے فرہاد کا ہاتھ تھاما اور پہلی آزمائش میں کود گئی۔ وہ ایک پراسرار غار تھا، جہاں ہمت کا آئینہ رکھا ہوا تھا۔ جو انسان اپنے دل کے خوف پر قابو پا لیتا ہے، وہی اس آئینے کو چھو سکتا تھا۔ شہزادی مہرو نے اندھیروں میں قدم رکھا۔ غار کی دیواروں سے اپنے ہی خوفناک سائے نکل کر اسے ڈرانے لگے، لیکن اس نے فرہاد کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا، جتنا بھی اندھیرا ہو، روشنی کبھی نہیں مرتی۔ شہزادی مہرو کا یہ جملہ کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ہی آئینہ جگمگا اٹھا۔ دوسری آزمائش میں انہیں شولوں کے قلعے سے روح کی مہر لانی تھی، وہی مہر جو جادوگرنی نے فرہاد کی اصل انسانیت پر لگا دی تھی۔ قلعے کے دروازے سے آگ نکل رہی تھی، لیکن مہرو نے پانی کی جادوئی بوتل نکالی جو اسے پہلی آزمائش سے ملی تھی، اور قلعے کے دروازوں پر چھڑک دی۔
आग तमाम बुझ गई और रास्ता खुल गया। अंदर जादूगरनी का मुहाफिज एक देव हैकल साया इन पर हमलावर हुआ। फरहाद लड़ा मगर वो कमज़ोर था क्योंकि दिन के वक़्त वो मेंढक की हालत में था। मेहरू ने अपनी चादर का टुकड़ा उठाया और आयतल कुर्सी पढ़कर हवा में फूंक मारी। साया टूटकर धुएं में बदल गया। वो रूह की मोहर ले आए। तीसरी आजमाइश जादूगरनी ने खुद रखी थी, जो कि एक आखिरी आजमाइश थी। अगर शहज़ादी वाकई खालिस दिल रखती है तो उसे वो चीज़ कुर्बान करनी होगी जो उसे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। जादूगरनी ज़ोर से चिल्लाई। मेहरू ने सोचा, मेरी सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ क्या है? हथियार, महल या तख्त? नहीं, सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ तो उसका दिल था। उसने शहज़ादा फरहाद की तरफ देखा और कहा, अगर मेरी कुर्बानी से तुम आज़ाद हो जाओगे तो मैं अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देती हूँ। मैं तुमसे अब कभी मुलाकात नहीं करूँगी। ये सुनते ही ज़मीन लरज़ने लगी और मोहर टूट गई। आसमान से एक रोशनी नाजिल हुई और फरहाद जो मेंढक था इंसान बन गया, एक मुकम्मल इंसान हमेशा के लिए। जादूगरनी की आवाज़ गूंजी, सच्ची मोहब्बत कभी कुर्बानी नहीं लेती, उसे सिर्फ आजमाया जाता है। तुम दोनों कामयाब हो गए। यूं शहज़ादा फरहाद और शहज़ादी महरो महल पहुँचे। सल्तनत में जश्न का ऐलान हुआ और यूं नूरिस्तान में एक नया दौर दाखिल हुआ। लोग आज भी कहते हैं, रात का मुहाफिज और दिन की शहज़ादी आज भी झील किनारे बैठकर अपने पहले राज की जगह को याद करते हैं। और हवा में अब भी एक हल्की सी सरगोशी सुनाई देती है, जो कुर्बानी और हिम्मत की है, जो हर जादू को शिकस्त दे सकती है।